حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے حضور کے غم ہے حضور ہمارے، بولو حضور ہمارے، حضور حضور ماشاءاللہ جتنا دھیما میں بولوں گا اتنی تیز آپ بولیں گے. اگر یہی طریقہ ہے تو پھر میں اور دھیمے بولوں حضور. اللہ سلامت رکھے. حضور ہمارے ہیں. جب حضور ہمارے ہیں تو کردار بھی اپنانا پڑے گا. اور نوجوانوں بدلو زندگی. آؤ حضور کے عشق کی ڈگر پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کی راہ پہ آ جاؤ. جو رستہ میرے حضور نے دیا ہے اس راہ پہ آ جاؤ. آج کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو دوسرا کہہ دیتا میرا گھر تھوڑی جل رہا ہے، میں کیوں جاؤں، یہ تو اس کے گھر کی آگ ہے. وہ خدا کے واسطے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر کسی کو پریشانی ہے تو کم سے کم اپنا تو شریک سمجھتا ہے تو مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے اس کی مدد کر دیا کرو. اگر حضور کا کوئی امتی کہیں پریشان ہے تو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہہ دیا کرو پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لوگوں کی مدد کی عادت ڈالو، لوگوں کا ساتھ دینے کی عادت ڈالو. لیکن افسوس ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے، آج ایک دوسرے کی عزت اچھالنے پہ لگا ہے. ہاں نوجوانوں تم سے بھی ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری قوم کا نوجوان ہے، اللہ اس قوم کو سلامت رکھے. آج دوسری کی بیٹیوں کو بدنام کرنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں. ہماری نظریں بہک گئی ہیں، ہماری نگاہوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے، ہمارے لہجے بدل چکے ہیں، ہمارے انداز اتنے غلط ہو چکے ہیں کہ کل غیروں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہمارے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی بیٹیاں مسلمانوں کے حوالے کر کے کہتے تھے ہم پردیس جا رہے ہیں، ہماری بیٹی کی عزت کا خیال کرنا. اگر وہ تین مہینے میں واپس آتا تھا تو ہم اس کی بیٹی عزت کے ساتھ لوٹایا کرتے تھے. لیکن آج کی ہماری قوم ہے، ہماری قوم کی نظروں میں ہماری بیٹیوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں رہا ہے. آج ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے لٹیرے ہمارے ہی اپنے بیٹے بن چکے ہیں. ہماری نگاہیں کتنی پامال ہو چکی ہیں، ہماری نگاہوں کا تقدس کیوں چھنتا جا رہا ہے. اور خدا کے واسطے بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے بن جاؤ. اگر ہم بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے بن گئے تو ان کی اوقات نہیں ہے یہ نقاب اتروا سکے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تو حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہ ساری دنیا کفر گھٹنے ٹیک دے گی اور گردن جھکا کے کہے گی کوئی مائی کا لال اسلام کی بیٹی کا نقاب اتروانے کے لائق پیدا ہو نہیں کرتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، تعلیم القرآن کانفرنس. نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی کہانی نہیں، وہ حیا آتی ہے یار. باپ بیٹی کو ایسا لباس لا کے دے رہا ہے جسے دیکھنے والے کو تو حیا آئے لیکن پہنانے والے باپ کو حیا نہیں آتی. شرم آنی چاہیے. کہنے کو خاندان میں ہمارے نام کا سکہ چلتا ہے لیکن بیٹیاں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. ہم کون سے دور میں آ گئے ہیں. خدا کے واسطے بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے ہماری. جی بے شک ذمہ داری ہے. لوگوں نے نقاب کو لے کر کے احتجاج کیا، بیٹیاں راستوں میں آ گئی. میں نے کہا نہ بیٹی تو گھر کے اندر رہ، احتجاج کرنا تیرا کام نہیں، تو اندر چل. احتجاج کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جنہوں نے آج تک نقاب نہ پہنا ہو آج کے بعد انہیں نقاب پہنا دو. سبحان اللہ. یہ احتجاج کا سب سے بہتر طریقہ ہے. جنہوں نے کبھی دوپٹے سر پہ نہ رکھے ہو ان بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ اور ان سے بتاؤ کہ تمہاری عزت ننگے بدن میں نہیں ہے، تمہاری عزت پردے کے اندر رکھی گئی ہے. اور خدا کے واسطے آج آ کر کے اتنی تعداد میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہو، میری بات کو دل پہ لکھ کے لے کر کے جانا. تجھے بلا وجہ اسلام نے نقاب نہیں پہنایا ہے، بلا وجہ تجھے پردے کا حکم نہیں دیا ہے. آؤ تمہارے قریب کرنے کے لیے ذہن کو ایک بات بتا دوں. ہندوستان میں آپ کو بے شمار قبریں ملے گی لیکن چادر صرف مزاروں پہ ملے گی. ہندوستان میں بے پناہ کتابیں ہیں لیکن خلاف صرف قرآن پہ ملے گا. ہندوستان میں بے حساب گھر ہے لیکن خلاف صرف کعبے پہ ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو خلاف پہنایا گیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کتابیں تو بہت ہیں لیکن اس جیسی کتاب نہیں ہے. مزار پہ چادر اس لیے ڈالی گئی کہ قبریں تو بہت ہیں لیکن اس جیسی قبر نہیں ہے. کعبے پہ خلاف اس لیے ڈالا گیا کہ گھر تو بہت ہے لیکن کعبے کے جیسا گھر نہیں ہے. اور اسلام کی بیٹی تجھے نقاب اس لیے پہنایا گیا کہ بیٹیاں تو بہت ہیں لیکن تیرے جیسی بیٹی کوئی نہیں ہے. جب دنیا کی بیٹیاں بے نقاب ہو کے نکلے تو کوئی پہچان نہیں پاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ سکھ کی بیٹی
बेटियों को पर्दे में रखो। और इस्लाम की शहजादी मर सिर्फ एक मौत का झटका लगने की देर है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेशक बहुत आसान है कनीज़े फातिमा का दावा करना, बहुत आसान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मुझे दिखाई भी तो देनी चाहिए गुलामी रसूल है कहाँ। सिर्फ जलसों के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ लंगर के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ बिरयानियों के लिए गुलामी रसूल। और कभी नाई की दुकान पे जाओ और वो उस तरह उठाए तो कहना गुलामी रसूल में मुझे मुस्तफा की दाढ़ी भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद का दिन आएगा, लोग 6-6 हजार की पैंटें खरीद के लाएंगे, लेकिन इस बार ना नौजवान अगर कोई कह चल पैंट खरीदे, कह देना पैंट नहीं, गुलामी रसूल में कुर्ता पजामा भी पसंद है। बेशक ये गुलामी रसूल है और इसको कहते हैं गुलामी रसूल। किरदार बदलो अपने और तारीख उठा के देखो हम कितने पावर वाले हैं। मैं पावर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हमारी अपनी एक तारीख रही है, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम की एक तारीख रही है। बेटियों तुम भी सुनो, आज बेटियों के जो कदम बहकते हैं या तो दौलत के पीछे बहकते हैं या शोहरत के पीछे बहकते हैं, और या फिर किसी बड़े बाप के बड़े बेटे को देख के बेटियां बहक जाया करती हैं। सुने मेरी बात गौर से, तुम्हारे लिए कायनात की कोई भी दौलत वो नहीं दे सकती जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ए बेटी, अगर तेरा कदम बहके तो सबसे पहले तो तुझसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बाप की टोपी की तरफ देख लेना।